فارسی کے حروف تہجی ہم میں سے بیشتر لوگوں کو آتے بھی ہیں، اردو یا جو ہے دیگر زبانوں میں اس کا استعمال ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو تفصیلاً جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فارسی کے حروف جو ہیں وہ تعداد میں 32 یا 32 ہے۔ حروف تہجی یا الفبائے فارسی، میں آپ کے لیے ان کو لکھ دیتا ہوں سہولت کے لیے۔ سوری میں بول نہ پایا۔ الف، بے، پے، تے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، زال، رے، زے اور یہ، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ذے، عین، غین، فے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے اور یہ جو ہے فارسی کے حروف تہجی ہیں اور ان کی تعداد 32 ہے۔ اس کے علاوہ دو ایسے حروف تہجی ہیں جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کو دیگر حروف کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک ہے الف مد آ اور دوسرا ہے حمزہ الف۔ اس میں ان 32 حروف میں جو کچھ ایسے حروف ہیں جو خالص عربی کے ہیں اور فارسی زبان کے اپنے نہیں ہیں۔ مثال کے طور سے اس میں ایک ہے عربی کے جو حروف ہیں 10 کل ہیں، اس میں ایک ہے سے، ہے، زال اور آگے جا کے ہے صاد، ضاد، طے، ذے، عین، فے، قاف۔ ہاں، یہ 10 حروف جو ہیں یہ عربی سے درآمد شدہ ہیں اور جو اس کی ہیلپ سے، اس کی مدد سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ جو حروف، جن الفاظ میں یہ حروف شامل ہوں فارسی کے یا ایون اردو کے یا دیگر زبانوں میں بھی، تو ہم بہت آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ یا یہ نام جو ہے یہ اصل میں عربی کا ہے۔ اور پھر ہم آگے جا کے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ چونکہ یہ حروف جو ہیں وہ عربی سے آئے ہیں اور اس وجہ سے ہم برصغیر کے شہریوں کو اور اہل ایران یا افغانستان کے شہریوں کو، باسیوں کو ان حروف کے تلفظ میں تھوڑی بہت مشکلات ہیں اور وہ ان کے میں جو باریکی ہے وہ اس کو پراپر یا صحیح طور سے تلفظ نہیں کر سکتے۔ تو یہ عربی کے حروف ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں 4 ایسے حروف ہیں ان 32 میں سے اگر ہم دیکھیں تو وہ خالص فارسی کے ہیں، جس میں ایک ہے پے، دوسرا ہے چے، تیسرا ہے یہ، چوتھا ہے گاف۔ یہ حروف جو ہیں یہ فارسی زبان کے حروف ہیں اور عربی سے اگر ہم موازنہ کریں تو عربی میں یہ حروف جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو ہے
پے، چے، یہ اور گاف جو ہے وہ اس میں کسی لفظ میں شامل ہوں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حرف جو ہے وہ فارسی کا حرف کہلایا جائے گا اور عربی کا نہیں ہوگا، تو ہمیں جو ہے اس کی پہچان ہوگی۔ اسی طرح جو ہے ہندوستانی فارسی میں بھی کچھ الفاظ اس طرح ہیں جو ہندوستانی فارسی میں شامل ہیں، لیکن عربی دیگر فارسی میں اس کے جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ ہیں ہندی یا اردو کے کون سے وہ الفاظ ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے یا نہیں بولے جا سکتے۔ بعض الفاظ اس میں حروف اس میں ایسی بھی ہیں جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن ان کی آواز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں جو ہے مثال میں دیتا ہوں، ٹے، ڈال اور رے، یہ ہندی اور اردو یا دیگر زبانوں میں ایسے الفاظ ہیں کہ یہ جو ہے فارسی میں تو بولے جاتے ہیں لیکن ہماری زبانوں میں تو بولے جاتے ہیں لیکن فارسی میں یہ نہیں بولے جا سکتے، اس وجہ سے جہاں یہ حرف ہوگا تو اہل فارس یا فارسی زبان لوگ جو ہیں اس کے لیے تے، اس کے لیے دال اور اس کے لیے رے کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح انگریزی میں جو ہے ٹی اور ڈی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی وہ پراپر تلفظ اس کا نہیں کر پاتے اور ہمیں جو ہے اس کے لیے تے اور دال ہی پر ہی ان کو انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دو ایسے حروف تہجی ہیں ہمارے ہندوستانی فارسی کے، بڑی یہ جس کو بولتے ہیں یا ایکچول نیم اس کا یا مجہول ہے، یہ بھی جو ہے فارسی میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نون غنہ بھی جو ہے وہ فارسی میں نہیں ہے۔ تو اہل فارس بڑی یہ یا مجہول ان کو لکھا تو جاتا ہے اس لفظ کو، لیکن اس کا تلفظ جو ہے وہ اسی طرح نہیں کر پاتے اور اس کو چوٹی یہ یا معروف ہی کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ ہماری ہندوستانی فارسی میں اس لفظ کا بھی استعمال ہے اور اس نون غنہ کا استعمال بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، جبکہ فارس کی اہل ایران جو ہیں وہ نون غنہ یا وہ استعمال نہیں کرتے۔ اس سے ہم یہ بات سیکھ لیتے ہیں کہ اگر کہیں جو ہے فارسی لفظ کو اس طرح لکھا جاتا ہے تو یہ کیا ہوگا، یہ پارسے نہیں ہوگا، یہ فارسی ہوگا، کیونکہ بڑی یہ وہ لکھ تو لیتے ہیں خوش خطی کے لیے یا جو ہے، لیکن اس کا رواج بولنے کا متروک ہو گیا ہے اور یہ بولنے سے رہ جاتی ہے۔ ہندوستانی فارسی میں اس کا جو ہے اس کو لکھا بھی جاتا ہے اور اس کو بولا بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہماری اردو کا حرف ہے دو چشمی ہے۔ یہ دو چشمی ہے بھی فارسی میں لکھی جاتی ہے لیکن اس کی آواز ہو بہو جو ہے وہ ہے جیسی ہے، تو اس سے ہم نے یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ فارسی میں اگر یہ لفظ لکھا جائے تو اس کی آواز جو ہے بالکل اس جیسی ہوگی۔ مثال کیا ہے، ہم اردو میں یا ہندی میں بولتے ہیں، دیگر زبانوں میں بھی پھر، اور یہ کیا ہے، یہ ہماری زبانوں میں پہر ہے، لیکن فارسی میں دونوں الفاظ جو ہیں وہ پہر ہی بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو لکھ دیتا ہوں گھر، مکان والا گھر، اور گوہر کا مختصر، تو فارسی میں کیا ہوگا، گھر، یہ بھی گوہر ہوگا اور یہ بھی گوہر ہوگا، کیونکہ فارسی میں یہ جو ہے دو چشمی ہے نہیں بولی جاتی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ڈفرینس ہے خاص کر عربی حروف تہجی سے، وہ یہ ہے کہ اس میں
حمزہ الف جو ہے فارسی میں اس کی آواز یہ جیسی بن جاتی ہے. دیکھیں یہ پر بھی ہم یہ لگا دیتے ہیں. تو عربی میں کیا ہے، مثال کے طور سے عربی میں یہ الف ہے، جیسے کہ ایک لفظ ہے مؤمن عربی کا. انشاءاللہ ہم عربی کی کلاسز بھی عنقریب شروع کر رہے ہیں. عربی میں یہ لفظ ہوگا مؤمن، لیکن فارسی میں یہ لفظ ہے، ایک لفظ ہے ہمارے پاس آیات. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا آیات. یہاں اس کی آواز الف جیسی نہیں ہے. ایک اور لفظ ہے قایت. تو یہ کیا ہے؟ قایت. اگر عربی حصول کو ہم دیکھیں تو پھر یہ قاعد بنتا تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ قایت. تو یہ جو ہے ہم نے اس پہ نظر دوڑائی ہے کہ فارسی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 32 ہیں، اور اس میں 10 حروف خالص عربی کے ہیں، 4 حروف جو ہیں اس میں وہ فارسی کے اپنے ہیں، بقایا جو ہیں وہ عربی یا فارسی دونوں میں مشترکہ ہیں. اور ہم نے یہ آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ جو عربی حروف ہیں اس کے بولنے میں پھر اہل ایران اس کو یا اہل فارس اس کو کس طرح تلفظ ادا کرتے ہیں. 2-4 بڑے بڑے الفاظ کی مثال سے ہم آگے جاتے ہیں کہ روزمرہ کی فارسی کیسی ہے. ابھی ہم جو ہیں اپنے اس کو آگے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں.